سنو جوانوں کی سنو، یہ تھے مرد بڑے خوبصورت. یہودیوں کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے. حضرت خالد بن ولید نے نوجوان صحابہ کو جمع کیا، تلوار ہاتھ میں لی، اسلامی جھنڈا لیا، وہاں پر جا کر کے گاڑ دیا، ہمیں اس کو فتح کرنا ہے، ہمیں اس کو فتح کرنا. اللہ، ہمیں اس کو فتح کرنا. اب ان لوگوں نے دیکھا کہ سارے لوگ ہارتے چلے گئے، یہ کون ہے؟ کہا یہ مسلمان آئے، مسلمان نبی کے غلام ہے، یہ قوم آئی. بے شک بے شک. دیکھو نبی کا غلام کیا ہوتا ہے. وہاں کے جو مولوی تھے، پادری تھے بڑے بڑے، انہوں نے کہا اگر نبی کے غلام ہیں تو ان سے کوئی نہیں جیت سکتا، مگر ان کا امتحان ہم لیں گے. بے شک. بڑے بڑے ان کے مولانا آئے، آنے کے بعد بولے سنو، ہم تم سے لڑنے میں کم نہیں ہیں، اگر ہم اشارہ کر دیں تو سب لوگ گردن کٹا دیں گے، ماریں گے یا مر جائیں گے، اور پیچھے نہیں ہٹیں گے. اگر تم نبی کے غلام ہو، سچے ہو، تو صرف ہمارے قلعے کے اس دروازے سے اس دروازے کو نکل جانا، اور یہاں سے ہماری مارکیٹ میں ہو کر کے پھر واپس اس دروازے پہ آ جانا. اگر تم ثابت قدم رہ گئے، ایمان والے رہ گئے، تمہارا قدم نہیں بہکا تو قلعہ تمہارے حوالے. بے شک بے شک. نہ لڑائی نہ جھگڑا. حضرت خالد بن ولید نے ہاں کر دی. اب یار اتنے لڑاکو، اتنے لڑنے والے، قبضہ نہ دینے والے آج اتنی آسانی سے قبضہ دے رہے جی. کوئی نہ کوئی تو راز ہے اس میں. حضرت خالد بن ولید نے رات کو قرآن پڑھا، صحابہ نے قرآن پڑھا، مشورہ کر رہے بھائیو کیا راز ہو سکتا ہے. حضرت خالد بن ولید نے اور صحابہ نے، ان نوجوانوں نے صبح کو فجر کی نماز پڑھی، اور پڑھنے کے بعد خطبہ دیا کہ سنو اب ہم قلعے میں داخل ہوں گے، کچھ لوگ آگے کو دیکھیں گے، کچھ پیچھے نظر رکھیں گے، کچھ دائیں اور بائیں، کہیں سے اگر تلوار آ جائے، کہیں سے اگر تیر آ جائے تو تم بھی ٹوٹ پڑنا، میری اجازت کا انتظار مت کرنا، میں تم سے یہیں پر سے اجازت دے کر کے جا رہا ہوں. بے شک. حق بات، حق بات. میں یہیں سے اجازت دے کے چل رہا ہوں. چلو. حضرت خالد بن ولید اور صحابہ نماز پڑھ لی، قرآن پڑھ لیا، صافے باندھے، تلوار ہاتھ میں لی، گھوڑے پہ بیٹھے، اللہ اللہ قلعے کے دروازے پر آ گئے، درود پڑھا اور اللہ اکبر کہہ کر کے گھوڑے کی لگام کھینچی، گھوڑے نے اگلے پاؤں اٹھائے اور قلعے کے اندر چلا گیا. خالد بن ولید کے پیچھے پیچھے ان نبی کے غلاموں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر کے اپنے گھوڑے اور تلواروں کے ساتھ قلعے میں ڈال دیے. قلعے میں ڈال دیے. قلعے میں جا کر کے گھوڑوں سے اتر گئے، گھوڑوں کی رسی گھوڑوں کے اوپر، تلواریں ہاتھ میں لے لی ننگی، اور چلتے چلے جا رہے. شیر تھے یہ شیر. اور آج 18 سال کا، 20 سال کا، موبائل میں وہ گندے گندے فوٹو، تصویریں، دماغ پتہ نہیں کیا کیا سوچ کے لیور بیکار ہو گئے، ٹینشن ہو گئی ہے، نہ کھانا اچھا لگتا، نہ پینا اچھا لگتا، باتوں میں لگا پڑا، وہ ادھر سے ٹینشن، یہ ادھر سے ٹینشن، گالوں میں گڈے بیٹھ گئے، آنکھیں تیرا رہی ہیں، بال کھڑے ہیں جیسے سیئی کے کانٹے، چہرے پہ 2:30 بجے ہیں، بھتیرا کریم پاؤڈر لگا رہا، مگر ان ہڈیوں پہ کہاں گوشت آ رہا، سمجھے، کپڑے گھٹنے پہ پھٹی ہوئی پینٹ، بالوں پہ زور ہے، نرا بالوں پہ کبیدر ہے، کبیدر، کنگے لگا رہے ہیں، ہاتھوں میں وہی کڑے پہنے پھر رہا، کڑے یہاں سے آتے لٹکے ہوئے، سمجھے. یہ ہیرو چل لیا اچکا ایسے کر کے. پرانا آدمی اگر ایک تھپڑ مار دے 3 قلبادی کھائے گا، 2 بوتلیں چڑھیں گی. یہ ہیرو صاحب.
اصلی ہیرو یہ تھے، یہ پرانے آدمی اگر بیل سے گاڑی کا پہیا بیٹھ گیا، بیل سے نہیں کھچ رہا، یہ یہاں رومال رکھتے تھے موڑے پہ، کاندھا لگاتے تھے، گاڑی کو پار کر دیتے، یہ تھے اصلی ہیرو۔ مگر انہوں نے آج تک کسی کی بہن بیٹی کو نہیں تکا، بے شک بے شک شان سے بیٹھ کے نیچے پلتا مار کے مٹھے اور گڑ سے روٹی کھانے والے تھے۔ بے شک آواز دے دیا کرتے، او فلانے کا چھپر چڑھے گا آ جاؤ، تو یہ بہادر ہوتے تھے سمجھے، رومال ڈال کے اور آتے تھے نکل کے، سارے کے سارے چھپر چڑھا کے چلے جایا کرتے تھے، یہ ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے۔ پوچھو ان بزرگوں سے، بے شک یہ تھے اصلی ہیرو۔ آج سگا بھائی سگے بھائی کا لنٹر پڑتا ہو، یہ کمرے میں بیٹھا ہوا موبائل چلاتا ہوگا، موبائل بالکل نہیں دیکھتا میرا بھائی کس حال میں ہے۔ یہ تھے اصلی ہیرو۔ یہ کبڈیاں کھیلتے تھے، کیوں؟ وہی کھیلتا کبڈی جس کے بازوؤں میں طاقت ہوتی ہے، جس کے ہاتھ پاؤں میں طاقت۔ اور اب تو 25 سال میں لیور کی دوائیں کھاتا چلا جا رہا، 20 سال کا تھوڑا سا کھا لے پیٹ ہی ٹھیک نہیں رہتا، پیٹ کہاں سے ٹھیک رہے گا تیرا؟ رات کے 2 بجے تک جب موبائل میں پڑا رہے گا، 10 بجے سو کے اٹھے گا، 10 بجے ایسے کر کے آنکھیں مل لیا، کبھی اماں سے لڑ رہا تو کبھی بہن سے لڑ رہا، نہ کام کا نہ کاج کا، نہ کہیں کام کرنے جائے گا نہ پڑھنے جائے گا۔ تم مائک پہ باتیں کہنے کی نہیں ہوتی۔ غیر مسلموں کو لڑکوں کو دیکھو گاؤں میں روڈوں پہ وہ کسرتیں کر رہے ہیں، ورزشیں کر رہے ہیں، وہ چنے، انہیں کوئی مطلب نہیں ہے کسی لڑکی سے، یا کوئی مطلب نہیں ہے موبائلوں میں چکر میں پڑنے سے، وہ اپنی صحت بنا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ 2 بہن ہے، کسی کی آستینیں ختم ہے، گلا ختم ہے، آدھی پیٹ ننگی ہے، بڑے بڑے پالر پہنے پھر رہی ہے، وہ چٹیے نہیں وہ کھوٹا کھڑے کرے پھر رہی ہے۔ چوٹیوں کا یہ عالم ہے، نہ اماں ٹوکتی نہ ابا ٹوکتا، نہ چچا نہ تاؤ نہ ماموں نہ خالو، کوئی ٹوکنے والا ہے ہی نہیں۔ بربادی یہاں سے، وہ جیسا چاہتے تھے ویسا ہو گیا، وہ برباد۔ ارے وہ بھی تو ماں تھی جس نے غوث پاک کو پیدا کیا، وہ بھی تو ماں تھی جس نے حسین پاک کو پیدا کیا، وہ بھی تو ماں تھی جس ماں نے غریب نواز کو جنم دیا، وہ بھی تو ماں تھی جس ماں نے صابر پاک کو جنم دیا، وہ بھی تو ماں تھی جس نے حضرت نظام الدین کو، ولیوں کو جنم دیا، ولیوں کو۔ اب جیسے ماں ہوگی، جیسے بیٹا ہوگا، اس سے اعلیٰ اس کی ماں ہوگی۔ 3 بیٹی ہیں، شادی میں تیاری پہلے ہی سیٹ کر لیتی ہے موبائل میں دیکھ دیکھ کے، کون سے دن کون سا جوڑا پہنوں گی، پہلے ہی سب سیٹ ہو گیا۔ باپ چوری کرے ڈکیتی کرے، تم سٹا مارو، کسی کا گنا کاٹ کے لاؤ، کسی کے دھان مسل کے لاؤ، نل توڑ کے لاؤ، موٹر چرا کے لاؤ، کسی کا گلا کاٹو، کچھ بھی کرو، مجھے 3 جوڑی کپڑے چاہیے۔ یہ اس چیز کا نام زندگی، اس چیز کا نام حلال حرام کئی صلاح، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس چیز کو آپ کہیں گے زندگی، اس چیز کو پلٹ کے آنا پڑے گا تمہیں اپنی طرف، پلٹ کے آنا پڑے گا اپنی طرف۔ پہلے کی وہ شہزادیاں تھی، اسلامی شہزادیاں تھی۔ اللہ اللہ وہ نوجوان قلعے کے اندر گھوڑوں کو ڈال دیا، تلوار ہاتھ میں چل رہے، حوصلہ تھا اگر کہیں سے تلوار آ گئی تو دکھا دیں گے جوہر کہ ایمان والوں کے پاس طاقت کیا ہوتی ہے، دکھا دیں گے جوہر۔ سننے کی بات ہے، توجہ رکھو بیٹا، توجہ میری طرف، باتیں مت کرو، وہ آپ کے پیچھے، بیٹا بات مت کرو میرے لال۔ اللہ اللہ قلعے کے اندر مسلمان چل رہے ہیں، نبی کے غلام چلتے چلے گئے، کہیں سے تلوار بھی نہیں آ رہی، نیزہ بھی نہیں آ رہا، پتہ بھی نہیں چل رہا کون ہے کیا۔ دوسرے دروازے پہ پہنچ گئے، اب چکر میں یار یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ حضرت خالد بن ولید بولے تم یہیں ٹھہرو، میں اب ان کی بازار میں دیکھ کے آتا ہوں، یہ سننے کی بات ہے، میں ان کی مارکیٹ میں دیکھ کے آتا ہوں، اگر اللہ اکبر کی آواز آ جائے تو سمجھ لو خالد کی تلوار چل گئی، تو تم گاجر اور مولی کی طرح کاٹتے ہوئے میرے پاس پہنچ جانا، اور اگر آواز نہ آئے تو مورچہ مت چھوڑنا، مورچہ میرا انتظار کرنا، بھلے میں مارا جاؤں یا کچھ بھی۔
بے شک کتنے سچے ہوتے تھے وعدے کے یار. حضرت خالد بن ولید جب بازار کو دیکھنے گئے تو بازار میں دیکھا نوجوان لڑکیاں وہاں پہ ادھے ادھے کپڑے پہن کے اور پورا فیشن کر کے وہ ان لڑکیوں کو چھوڑ دیا, باقی پوری بازار کو خالی کر دیا. ان لڑکیوں کو کہہ دیا تھا تمہیں بڑے بڑے راجا مہاراجا دیکھ کر کے پھسل جاتے ہیں, تمہیں لوگ بڑی بڑی دور سے دیکھنے آتے ہیں, آج ایمان والوں کا ادھر سے گزر. اے لڑکیوں جو بدتمیزی کرنا چاہو کر لینا, حد سے گزر جانا, آج تمہارے اوپر قلعہ ہے, ان مسلمانوں کا ایمان بگاڑ دینا. اللہ. وہ لڑکیاں بولی یہ تو ہمارے منٹوں کا کام ہے, بے شک اچھے اچھے دیکھ کر میں پھسل جاتا ہوں. ان لوگوں نے کہا تمہیں مکمل اجازت ہے, جو چاہو کرو, آج اپنا قلعہ بچا. بے شک ان کا صرف ایمان خراب کر دینا, بے شک. مگر انہیں کیا پتا تھا یہ نبی کا چہرہ دیکھنے آئے والا. ہے واہ 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 سبحان اللہ سبحان حضرت اللہ. خالد بن ولید واپس آئے اور آنے کے بعد اپنے ساتھیوں سے بولے سنو, آج کی جنگ تلوار سے نہیں جیتی جائے گی, بے شک آج کی جنگ داؤ پیچ کے ذریعے نہیں, آج کی جنگ لڑائی کے ذریعے نہیں. کہا پھر کہا آج کی جنگ جو جیتی جائے گی وہ آج نبی کے کردار سے جیتی. آئے ہے واہ 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 سبحان اللہ. آج دنیا والوں کو یہ دکھانا ہوگا کہ نبی کا غلام کیا ہوتا ہے. کہ ایسے ایسے لڑکیوں کو آدھا آدھا ننگا, اتنے اتنے کپڑے میں بیان نہیں کر سکتا, کتنا فیشن. مسلمان بولے کوئی بات نہیں ہے, آگے بڑھو. حضرت خالد بن ولید تلوار لے کر کے اور یہ مسلمان چلے. لڑکیوں نے سیٹی بجانا شروع کر دی, تالیاں بجانا شروع کر دی, وہ دھکا مکی کرنا شروع کر دی, ایک دوسرے کے اوپر ڈھکیلنا شروع کر دیا تاکہ ہمارے اوپر توجہ ہو جائے. مگر مسلمانوں کی نظروں میں کہا انہوں نے تو نبی کا چہرہ دیکھا تھا, نبی کا حسن و جمال دیکھا تھا. اللہ اللہ اعلی حضرت بولے سب چمک والے اجلو میں چمکا کیے, سب چمک والے اجلو میں چمکا کیے, اور اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت علامہ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہاں تک کہ ان لڑکیوں نے اپنے گریبان چاک پھاڑ لیے تھے. میرا اشارہ سمجھ گئے ہوگا. آج ان کا فیشن, ان کا ننگا پن ہمارے گھروں میں آ گیا. توبہ توبہ, ہمارے گھروں میں نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ کا چالو چلن آنا چاہیے, مگر کیا آ گیا وہ یہودیوں کی بیٹی کا. کل کو شادی ہے, تم دیکھ لیو, کپڑے دیکھ لیو ایک سے ایک, چوڑی دیکھ لیو, مہندی دیکھ لیو, دوپٹے دیکھ لیو, اور چٹیاں دیکھ لیو, چلنا پھرنا کھانا دیکھ لیو. کس کس کے ہاتھ میں موبائل ہے, کس کس کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہے. پورا سارا طریقہ تم تاڑ لیو, پھر میری تقریر کو ذہن میں لانا. بے شک نبی کی بیٹی کا طریقہ کسی کے پاس نہیں ہوگا. حضرت عائشہ کا طریقہ ایک کے بھی پاس نہیں آئے ہوگا. ہے حضرت خدیجہ حضرت میمونہ کا طریقہ ایک کے بھی پاس نہیں ہوگا. حسین کی بہن کا طریقہ ایک کے بھی پاس